रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस, जो लिखा है गैलिज़ो सेनेट ने। ये चैप्टर नंबर 8 है और ये हमने इंटरमीडिएट की बुक 1 से लिया है। इस वीडियो में हम इसका तारुफ़ खुलासा और टेक्स्ट ट्रांसलेशन करेंगे। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक की सूरत में मौजूद हैं। आप इस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो के नोट्स हासिल कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपना आज के टॉपिक। इसमें राइटर इस तरह से बयान करता है, इस मजमून में चीन की तरक्की से मुतालिक बात की गई है। हमें चीन के समाजी और इक़्तिसादी निज़ाम से मुतारिफ़ कराया गया है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। दुनिया की चौथाई आबादी इस मुल्क में बसती है। बड़े अरसे तक मगरबी दुनिया ने चीन को नज़रअंदाज किए रखा, मगर अब मगरिब ने अपना रवैया बदल लिया है। अगरचे चीन 1949 में आज़ाद हुआ, मगर अब चीन के लोगों ने खुराक की कमी, बेरोज़गारी, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और शहरी आबादी में इजाफ़ा जैसे मसाइल को हल कर लिया है। चीन के लोग बड़े मेहनती और सादा हैं। वो दौलत और शराब से प्यार नहीं करते और चीन में जिनसी बेराह रवी दिखाई नहीं देती। इज्तमाई तरक्की और एक दूसरे की मदद करना उनकी ज़िंदगी का मकसद है। चीन का इक़्तिसादी निज़ाम मगरब के इक़्तिसादी निज़ाम से यकसर मुख्तलिफ है। मजमूई कौमी पैदावार में इजाफ़ा मगरबी मुआशी निज़ाम का मतमय नज़र है, मगर चीनी लोग मजमूई पैदावार के अलावा कई और तहज़ीबी तकाज़ों का ख़याल भी रखते हैं। वो इंसान को मशीन पर अव्वलियत देते हैं और कौमी मफाद को शख्सी मफाद पर तरजीह देते हैं। मुआशी तरक्की के लिए सूबे मरकज़ पर इन्हिसार नहीं करते। पूरे मुल्क को कई कम्यून्स में तकसीम किया गया है। ये ज़राई कम्यून खुद कफ़ील हैं। इसी तरह तमाम सूबे वसाइल के लिहाज से खुद कफ़ील हैं। चीन के शहर और देहात यकसां तौर पर तरक्की की शाहराह पर गामज़न हैं। गांव में बसने वाले लोग या तो खेतों में काम करते हैं या फिर उन्हें छोटी छोटी मकामी सनतों में काम दिया जाता है। देहातों में बसने वाले लोग शहरों का रुख नहीं करते। चीन में इंसानी मेहनत और मशीन के इस्तेमाल में तवाज़ुन बरकरार रखा जाता है। चीनी लोग ज़्यादातर अपने मुल्क की तैयार करदा मशीनें ही इस्तेमाल करते हैं। चीन में मज़दूरों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वो रोज़ाना 8 घंटे काम करते हैं। इनका मुआवजा इतना होता है कि वो बआसानी अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। इन्हीं कारखानों में मामूली किराए पर मकानात फराहम किए जाते हैं। ज़राई कम्यूनिज़ इनके लिए रिहाइश मुफ्त होती है। मज़दूरों और काश्तकारों को मुफ्त भी सहूलियात मैसर होती हैं। अलबत्ता इनके अफराद खाना को निस्फ़ अखराजात अदा करने पड़ते हैं। अगर कोई कारकुन बीमार पड़ जाए तो 6 माह तक उसे पूरी तनख्वाह दी जाती है। इसके बाद उसे तनख्वाह का सिर्फ 60% हिस्सा दिया जाता है। अगर कोई कारकुन माजूर हो जाए या वो अपनी ज़रूरत पूरी ना कर सके तो इसकी कंपनी इसकी बराह रास्त मदद करती है। चीन में मर्द 60 साल की उम्र में और औरतें 50 साल की उम्र में रिटायर हो जाती हैं। रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन भी दी जाती है और कारखाने में एक कैफ़ेटेरिया होता है जहां कारकुनों को रोज़ाना 3 वक्त का खाना दिया जाता है। चीनी ख़वातीन को ज़चगी से पहले 56 दिन की छुट्टी मिलती है। इस दौरान इन्हें पूरी तनख्वाह दी जाती है और इनके बच्चों की निगहदाश्त और तालीम की जिम्मेदारी इनकी फैक्ट्री उठाती है। चीनी लोग 7 दिनों में से 6 दिन काम करते हैं। मज़दूरों को साल में 1 हफ़्ते की छुट्टियां मिलती हैं। जो लोग घर से दूर काम करते हैं उन्हें साल में 2 हफ़्तों की छुट्टियां मिलती हैं। 1 मई और 1 अक्टूबर को चीनी कौमी तातीलात के तौर पर मनाते हैं। चीन में औरतों को वो समाजी सहूलियात हासिल हैं जो मगरब में रहने वाली औरतों को हासिल नहीं हैं। मगरबी पैमाने पर चीनी औरत में निस्वानियत का फुकदान नज़र आता है। वो मेकअप नहीं करती। चीनी औरतों को वो इज़्ज़त हासिल है जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। चीनी लोग अफराद का महज एक अज़दहाम नहीं हैं, बल्कि वो एक कौम है, दुनिया की एक बाइज़्ज़त और पुरवकार कौम। टेक्स्ट विद ट्रांसलेशन। 22 साल तक चीन को फरामोश किया जाता रहा और हत्ता कि इसे एक छोटे से जजीरे जो कि इसके सूबों में से एक है के साथ खलत मलत किया जाता रहा और चीन के लचकदार बांसों वाले पर्दे का सामना मगरब के सख्त बेएतनाई वाले पर्दे से था। मुराद ये है कि चीन के लचकदार रवैये का सामना मगरब की सख्त बेमरवती से था। फिर अचानक दुनिया के सबसे तीसरे बड़े मुल्क में बसे बनी नौ आदम के 3/4 इंसानों को एक ज़ोरदार धमाके के साथ याददाश्त के नेहा खाने से बाहर लाया गया।
ممکن ہے کہ چینیوں نے ہی خندہ پیشانی کی حکمت عملی متعارف کرائی ہو، مگر مغربی ممالک نے یقیناً خوش دلی سے اسے گلے لگانا شروع کیا۔ عقیدت مندانہ نیم یا تر ادا کرتے ہوئے بیجنگ کے سرکاری دورے کرنے والوں کی بھیڑ اب تاجروں کے ان لشکروں سے کہیں زیادہ ہے جو روایتی کینٹن فیئر میں سالانہ دوبارہ جاتے ہیں۔ نوبت 73 سالہ معمر چاؤ این لی کے دائیں ہاتھ کے جوڑ کے اترنے تک پہنچے گی۔ اگر اس نے بیک وقت ان کے سینکڑوں افراد پر مشتمل وفود سے موجودہ شرح سے ہاتھ ملانا جاری رکھا، سرکاری یادگار کی تصویریں اتارنے والوں کے کیمروں کی مسلسل چکا چوند سے اس کی آنکھیں چوندی آ جائیں گی۔ ایک طویل عرصے تک چین کو اقوام متحدہ سے باہر رکھنے کے سیاسی احساس جرم یا ماضی میں چین سے بے اعتنائی برتنے کی حماقت کے بارے میں بڑھتی ہوئی آگاہی کے ساتھ ساتھ عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کرنے کی فہرست میں منتظر ممالک کی قطار لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ چین اب پوری دنیا میں ایک رواج کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور کسی غیر یقینی اصطلاح میں نہیں بلکہ یقینی طور پر ایک جگہ انتہائی دقیانوسی اور روایتی قسم کے سیاستدان ماؤ ژے تونگ کی قصیدہ خوانی میں نغمہ سرا ہو کر اپنے لیے ایک مفاہمتی راہ دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مثالی سماجی تجربہ چینی سرزمین کے معمے کا سامنا کرتے ہوئے مغرب کے بہت سے لوگوں کو ایشیائی پس منظر اور نو آبادیاتی نظام کی تقلید دہ تاریخ کا خیال نہیں آیا، لیکن 1949 میں جب کمیونسٹ برسر اقتدار آئے تو ملک کی ایک بڑی اکثریت اسی طرح رہتی رہی جس طرح وہ دور آہن کی معیشت کے اوائل سے گزشتہ 2000 سال سے رہ رہی تھی، اور چھوٹے چھوٹے زرعی علاقوں میں ہمارے دوروں کے دوران بے شمار مواقع پر ہمیں فخر سے بتایا گیا کہ ہمیں یہاں پر بیلوں اور گھوڑوں تک کی زندگی نصیب نہ تھی، یعنی ہم یہاں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ 1949 میں معرض وجود میں آنے کے والے چین کا موازنہ 1917 میں معرض وجود میں آنے والے روس سے کیا جائے تو روس کو صدی کے تباہ کن کثیر نو آبادیاتی تجربے کی بھیانک میراث کا سامنا نہیں تھا۔ روس کو چین جیسے مقدر کو نہ جھیلنا پڑا۔ چین کی قسمت میں موجود مغربی تلخ اور حاوی اثر نے اور ساتھ ہی کئی دوسری ایشیائی تہذیبوں نے اسے ایک ایسے قومی نفسیاتی عارضے میں دھکیل دیا جو نہ معیشت کے اعتبار سے منقسم تھا بلکہ سب سے بڑھ کر ثقافت اور شخصیت کے اعتبار سے بھی کٹا بٹا تھا۔ چین میں نئی قائم کردہ رفاقت، مشترک مقصد اور عوامی تنظیم کے نظام کی بدولت فرد کو میراث کے اثرات سے بچا لیا گیا فرد کو نحس میراث کے اثرات سے بچا لیا گیا ہے۔ جس طرح ویتنام کے لوگ امریکی ٹیکنالوجی سے نبرد آزما ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح درویش چینی جنگجو سیدھے ان مسائل کی جڑوں میں پہنچے ہیں جنہوں نے ہزاروں سالوں تک ایشیائی ممالک کو پریشان کیے رکھا۔ وہ مسائل یہ ہیں: خوراک کی قلت اور غذائیت کا پست معیار، آمدنی اور صرف میں واضح عدم مساوات، بے روزگاری اور سماجی بیکاری کا احساس، اور شہروں کی اندھا دھند توسیع۔ معیشت کا عدم ارتکاز۔ تاہم بڑے چینی سماجی تجربے کا تعلق صرف ایشیا سے نہیں بلکہ مغرب سے بھی ہے، جس نے ہمیشہ انسان اور تہذیب کے مسئلے کا حتمی حل پا لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ سال ہر سال سے چینی اپنے سرکاری ترجمان اور ماؤ کے ذاتی دوست ایڈ کرسنو کے ذریعے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی میں خام قومی پیداوار میں اضافے کے علاوہ کچھ اور دوسری چیزیں بھی اہم ہیں۔ چینی نظام کا تجزیہ اس کے مغربی نظام سے فرق کے لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے یکسر طور پر ایک مختلف انداز فکری کی ضرورت ہے۔ یہ ایک نئی دنیا اور ایک نئے انسان کی تخلیق ہے۔ شہر گاڑیوں، جو کہ رابرٹ گلین کے الفاظ میں نہ تو پسماندگی ہے اور نہ ہی تعطل بلکہ ایک دھتکار ہے۔ اشتہارات، چمکیلے اشتہاری تختوں اور دولت، شراب اور جنس کے تین جنون کی عدم موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔
عوام پر سیاسی کنٹرول نہ صرف دیہی علاقوں سے آبادی کے انخلا کو روکتا ہے بلکہ کسی حد تک شہروں کی آبادیوں کو گھٹانے کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ سال 2000 میں بھی چین ایک توانا زرعی اور دہقانوں کا ملک ہوگا کیونکہ اس کی جدت کھیتوں سے فرار کے بغیر رونما ہو چکی ہوگی۔ یہی وہ قیمت ہے جو مغرب نے جدت کے بدلے ادا کی ہے۔ چین میں بھی کھیتی باڑی کے اداروں کا اوسط حجم زرعی انتظامی علاقوں کے نظام کی بدولت بڑھ رہا ہے، جن کی ذیلی تقسیم پیداواری بریگیڈز اور ٹیموں کی صورت میں کی گئی ہے، مگر دہقان عوام کا زیادہ تر حصہ اپنی جگہ پر ٹکا رہتا ہے اور اپنی روایتی سخت محنت جاری رکھتا ہے۔ زرعی مشینوں کا استعمال خاصی احتیاط سے متعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ توازن کے بگاڑ سے بچا جا سکے، مگر اس معاملے کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ زرعی مزدور اگرچہ وہ ممکنہ طور پر زرعی مشینری سے محروم ہے، نہ تو شہر میں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی کرتا ہے، بلکہ اس کے بجائے اسے اپنی جگہ پر رکھا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی مقامی صنعتوں میں کھپایا جاتا ہے۔ وہ شہروں کی طرف نہیں بھاگتا کیونکہ صنعتی سڑک تکنیکی طور پر متعین زراعت اور ایسی صنعت میں سے گزرتی ہے جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ معاشی پھیلاؤ جو کہ غالباً مزدوروں کے عظیم ثقافتی انقلاب سے لے کر اب تک چین کی اندرونی حکمت عملی کا سب سے اہم قدم ہے، نے چین کو روایتی بوجھل افسر شاہی سے نجات دلائی ہے اور عظیم ترین ممکنہ خود مختاری کے ساتھ مقامی کاروباری اداروں کو فروغ بخشا ہے۔ 26 چینی صوبے جو کہ ایک دوسرے سے حتیٰ کہ 4400 کلومیٹر تک دور ہیں، اس معاملے یعنی مقامی کاروباری اداروں کے حوالے سے ان معاملوں میں جنگ کی صورت میں اپنے وسائل پر گزارا کر سکتے ہیں، جبکہ ملک چین پر حملہ آور حقیقی معنوں میں لوگوں کے ایک سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ 1960 کی دہائی میں ماؤ کو احساس ہوا کہ کمیونسٹ پارٹی پر روسا اور افسران کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اسے شک ہوا کہ کمیونسٹ پارٹی کے رہنما جان بوجھ کر کمیونزم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ 1966 میں اس نے گریٹ پرولٹیرین کلچر ریولوشن، مزدوروں کا عظیم ثقافتی انقلاب شروع کیا۔ اس انقلاب کا مقصد ان لوگوں کو ڈرانا دھمکانا تھا جو کمیونزم سے روگردانی کر رہے تھے، مگر بعد میں ان لوگوں پر جنونی حملے شروع ہو گئے اور اس انقلاب نے مستحکم حکومتی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسکول اور کالج بند کر دیے گئے اور طلبہ کو ریڈ گارڈز کے نام کے ساتھ انقلاب میں کود پڑے۔ انہوں نے کمیونزم کے ہر ظاہری اور چھپے دشمن کو کچل دیا۔ سائنسدان اور دوسرے دانشور خاص طور پر ان کا شکار بنے، انہیں لوٹا گیا، بے عزت کیا گیا اور گھروں سے دور کھیتوں پر ان کا کام کرایا گیا۔ پارٹی کے عہدیدار پر سرمایہ دارانہ نظام کے حامی ہونے کا الزام لگا کر انہیں معطل کر دیا گیا۔ اس سے چین کی ثقافتی اور مدبرانہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اسی انقلاب نے معیشت، صنعت اور ذرائع نقل و حمل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ بالآخر 1968 میں فوج کو مداخلت کرنا پڑی اور 1959 میں کسی حد تک امن بحال ہو گیا۔ ایک نئی دنیا کی تخلیق کے سلسلے میں یہ چیز ہمیں اس چینی تجربے کے انسانی پہلو سے روشناس کراتی ہے۔ یہ بات محض اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ ٹامس ہابس غلط تھا جب اس نے اپنی کتاب لی وائی آتھن میں لکھا کہ آدمی کی حالت جنگ کی سی ہے جہاں ہر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد ملک میں آج جو کچھ رونما ہو رہا ہے، بس وہ انسان کو علم و ہنر عطا کر رہا ہے۔ خود غرضی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور ایسے بے غرض پرخلوص انسانوں کو وجود میں لانا اس معاملے کی اصل روح ہے، جن کی خوشی انسانی برادری سے متعلق ایک بھرپور احساس کے ساتھ اپنے ساتھی انسانوں کی خدمت میں رکھی ہو۔ انسان نوازی میں اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے خدمت پر حاضر چین ایک ایسی جدت کی تشکیل کے لیے کوشاں ہے جو دھرتی کو سجانے کے عمل تمام لوگوں کے فائدے کے لیے بلکہ انسانوں کی ضروریات کو مشین کی ضروریات پر فوقیت دینے کے فائدے کے لیے لوگوں کی ثقافتی زندگی کو فروغ دینے کی ایک
जुस तरकीबी हो। बीजिंग के अखबार पीपल्स डेली को माओ के मशहूर मकौले पर तबसरा करते हुए कहना पड़ा, अपने ही कुव्वतों पर इन्हसार करो। कौमी मशीनें और साजो सामान मुकम्मल तौर पर देसी साख्ता नहीं हैं, क्योंकि ये कई गैर मुल्की खसूसियात रखती हैं। शायद ही गैर मुल्की मशीनों की जगह ले लें, क्योंकि ये गैर मुल्की साजो सामान से बरतर हैं। इन पर कम रकम सर्फ होती है, या बहर सूरत रकम खर्च करनी भी पड़े तो बहुत ही कम रकम ज़रूरत पड़ती है, और ये बड़े बड़े काम सरअंजाम देने की सलाहियत रखती है। देसी साजो सामान को इस्तेमाल करना निस्बतन बहुत ही कम वक्त लेता है, और जब ये दस्तयाब ना हों तो फ़ौरन तैयार किए जा सकते हैं। देसी साख्ता मशीनें निस्बतन बड़ी तेज़ तर, बेहतर और सस्ती पैदावार दे सकती हैं। आखिर बात ये कि ये लोगों के इनकलाबी जज्बे को उभार सकती हैं, और इस इनकलाबी जज्बे के साथ तमाम मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। 16 साल लोगों की ज़िंदगी का दिन तालिब इल्म किस तरह रहते हैं और वो इनफरादी तौर पर क्या सोचते हैं, बावजूद इसके कि मुझे एक तर्जुमान की ज़रूरत थी, मगर मैंने इसके बगैर भी मालूमात ले ही ली। जी वैन सेव से होने वाले मेरे एक इंटरव्यू के हासिल करदा नताइज लीजिए। वो एक 16 साल लड़की है जो शंघाई में मज़दूरों के ज़िला पिंग पू में रहती है। वो जूनियर स्कूल में तीसरी जमात की एक तालिबा है। वो जल्द ही अपना डिप्लोमा हासिल कर लेगी। आप अपने दिन कैसे गुजारती हैं? मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, घर के चंद काम काज करती हूँ, नाश्ता करती हूँ और 8 बजे स्कूल चली जाती हूँ। मैं 11 बजे स्कूल में काम ख़त्म करती हूँ। मैं घर जाती हूँ और दोपहर का खाना खाती हूँ, और 1:30 पर मैं दोबारा स्कूल में होती हूँ और 3 बजे तक वहीं रहती हूँ। फिर मैं वापस घर जाती हूँ और काम करती हूँ। आप घर पर स्कूल का ज़िम्मिया यानी स्कूल का काम करने में कितना वक्त सर्फ करती हैं? जी, असल में मैं अपना ज़िम्मिया काम स्कूल में ही कर लेती हूँ। घर में मैं तकरीबन 1 घंटा असबाक पढ़ती हूँ। 4 बजे से मैं अखबार पढ़ते हुए और रेडियो सुनते हुए फ़ुर्सत के मज़े लेती हूँ। आप किन ख़बरों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं? तमाम सियासी ख़बरें जो कौमी और बैनुल-अक़वामी हालात की वजाहत करती हैं। जब आप अपनी सहेलियों से मिलती हैं तो आप क्या करती हैं? मैं अक्सर अपनी हम उम्र लड़कियों और लड़कों के साथ बाहर तफरीह के लिए निकल जाती हूँ। हम कुछ खेलें खेलते हैं और अक्सर पिंग पोंग, टेबल टेनिस खेलते हैं। चीनी औरतें मगरबी नुक्ता नज़र से चीनी औरतों में निस्वानियत की कमी है। फिल्में हों या अदब, किसी में भी ज़ेबो ज़ीनत की चीज़ें और जिन्स का तस्करा नहीं होता। अफ़्यून की सरज़मीन पर नक्शा आवर अद्वियात नापैद हो गई हैं। माऊ कहता है कि औरतें आधे आसमान को सहारा दिए हुए हैं, और औरतें अपने इस आधे हिस्से को इस बुलंदी पर उठाए रखने के लिए पुरअज़्म हैं जिस बुलंदी पर मर्दों ने उसे उठा रखा है। जब चीनी औरत इन समाजी फ़वाइद की फ़हरिस्त मुरतब करती है जिनसे मुस्तफ़ीद हो रही है, मसलन यौमिया 8 घंटे काम, मुफ्त अस्पताल की सहूलत और तिब्बी देखभाल, नर्सरी और छोटे बच्चों के स्कूल, बच्चे की पैदाइश से कबल तनख्वाह समेत 56 यौम की छुट्टी और ज़चगी भी मुफ्त, वो हमेशा ये दावा करते हुए नतीजा अक्स करती है कि मगरबी में औरतें अभी तक ये सब कुछ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी हैं। ताहम हम चीनी औरतें काम कर रही हैं ताकि दुनिया की औरतें भी हमारी तरह खुश रह सकें, और वो भी उन्हें फ़वाइद से लुत्फ़अंदोज़ हों जो हमें हासिल हैं। चीन में ख़वातीन की हालत में इस जामे तब्दीली ने इन्हें एक एहसास से खुद एतमादी, वक़ार और एक अहम फ़र्ज़ बजा लाने की एक ऐसी यकीन आगही से नवाजा है जिससे वो अब तक नाशना थी। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़वाइद मुल्क के हर इलाके के लिए सरकारी तौर पर नान नफ़क़ा का माहाना ख़र्च का तख़मीना लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर बीजिंग में ये तख़मीना हाल ही में 12 से 14 यन माहवार, जो कि $4.80 से $5.60 बनता है, बताया गया है कि जिसमें से 10 बोर्ड को और 3 से 4 यन सरकारी रिहाइश गाह के किराए के तौर पर जाते हैं। बहुत से कारकुनों को कारखानों के अंदर मकान दिए जाते हैं। ज़राई इंतज़ामी हलकों में रिहाइश मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। छोटे मोटे मखसूस अखराजात जैसे सिनेमा, थिएटर, हजामत और काम की वर्दियों के अखराजात का बाज़ औक़ात कोई वजूद नहीं होता। हर चीनी कारकुन या किसान के लिए तमाम तिब्बी और अस्पताल में इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त होता है, जबकि इनके कुनबे के अफराद महज
50% اخراجات ادا کرتے ہیں۔ ایک بیمار کارکن 6 ماہ تک اپنی پوری تنخواہ کا چیک وصول کرتا ہے اور اس کے بعد وہ صرف 60% تنخواہ لیتا ہے۔ تاہم اگر مریض کو رقم کے مسائل درپیش ہوں تو اس کی کمپنی فوری مدد کے لیے آگے بڑھتی ہے اور ہر پلانٹ، فیکٹری یا زرعی انتظامی حلقے میں صحت اور ابتدائی طبی امداد کے مراکز موجود ہیں۔ صرف زیادہ شدید بیماری کی صورت میں مریض کو اسپتال بھیجا جاتا ہے۔ مرد کارکن 60 سال اور زنانہ کارکن 50 یا اگر وہ کلرک کے طور پر کام کرتی ہیں تو 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ریٹائرمنٹ کی عمر گزر جانے کے بعد بھی فیکٹری کسی کارکن کو کام پر رکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پنشن کا تعلق کام کی سینیورٹی سے ہوتا ہے اور یہ کارکن کی آخری تنخواہ کے 50 سے 70% تک بدلتی رہتی ہے۔ یہ فیکٹری کا ایک کیفیٹیریا ہوتا ہے جہاں کارکن 10 سے 12 ین 4 سے $4.80 ماہانہ پر دن میں 3 بار کھانا کھا سکتے ہیں۔ کیفیٹیریا کے اوقات کار کا تعین کمپنی اور اس کے کام کے اوقات کی تبدیلی سے جڑے ہوتے ہیں۔ تقریباً تمام پلانٹس میں نرسری اور کنڈرگارٹن کی سہولت موجود ہوتی ہے جہاں بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور انہیں ماہر غذا کی زیر نگرانی ایک بہت ہی معمولی رقم تقریباً $1 ماہانہ کے بدلے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ زنانہ کارکنوں کو بچوں کو جنم دینے سے قبل پوری تنخواہ کے ساتھ 56 دن کے آرام کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی کم آمدنی والے مزدور کو ایک بڑے کنبے کی کفالت کرنی پڑ جائے تو اس کے اخراجات ممکن ہے کہ اس کی آمدنی سے بڑھ جائیں۔ چینی حکومت نے امداد کا ایک نظام قائم کر لیا ہے جو کم سے کم گزارا کرنے کے معیار پر نان و نفقہ فراہم کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ وہ کمپنی جہاں یہ مزدور کام کرتا ہے آگے بڑھتی ہے اور اس کے نان نفقے کے اخراجات کے برابر اس کی تنخواہ بڑھا دیتی ہے۔ زرعی انتظامی حلقہ ان کسانوں کو جن کی اجرت انتہائی کم ہوتی ہے یا جو جسمانی معذوری کے سبب اپنے کنبے کی کفالت کرنے کے قابل نہیں رہتے سنبھالتا ہے۔ یہ حلقہ اس خاص طور پر تشکیل دیے گئے فنڈ سے رقم استعمال کرتا ہے جو اس برادری کی سالانہ اجرت کے 2% حصے پر مشتمل ہوتا ہے۔ در حقیقت امداد کی ان اسکیموں کی طرف شاذ و نادر ہی رجوع کیا جاتا ہے کیونکہ تقریباً ہر کنبہ ہمیشہ آمدن کا ایک سے زیادہ ذریعہ رکھتا ہے۔ صنعتی کام کے اوقات کار 8 گھنٹے یومیہ، ہفتے میں 6 دنوں اور ہفتے میں ایک چھٹی لازمی نہیں کہ یہ چھٹی اتوار کے دن ہی ہو یا اجازت دینے پر مشتمل ہے۔ عموماً ایک ہفتے کی سالانہ چھٹیاں اور اگر کارکن کنبے سے دور رہتا ہے تو اسے 2 ہفتے کی چھٹیاں ملتی ہیں اور اسی طرح 1 مئی اور 1 اکتوبر کی 2 چھٹیاں بھی ملتی ہیں۔ چین میں اسی طرح 2 جہان آباد ہیں جس طرح چین کے مستقبل کو سمجھنے کے دوران 2 راستے مختلف ہیں۔ ایک جہان غیر لچکدار، اعداد و شمار اور معاشی حقائق پر مبنی امکانات کا ہے جو کہ مغرب کا انداز فکر ہے، جبکہ دوسرا اعتقاد کا جہاں ہے جو چھوٹی سی سرخ کتاب کے ساتھ پورے چین میں ماؤ کے نظریے کی ترویج کا جہان ہے۔ مغربی معاشی قوانین کے لحاظ سے 800 ملین لوگوں کا ایک بے انتہا ازدحام جسے قائل کیا جا سکتا ہے، محکوم بنایا جا سکتا ہے اور حکومتوں کی طے کردہ راہوں پر چلایا جا سکتا ہے، تمام اطراف کے تمام مسائل کو شکست فاش دے سکتا ہے۔ اگر اعداد و شمار سے اسی روکھے پیمانے کے ساتھ دلیل دیں تو ہر چینی کی طرف سے $1 کے چندے سے اندازاً $800 ملین جمع ہو جائیں گے اور ہر چینی کی طرف سے 1 دن کے کام کا عطیہ دینے کا مطلب ہوگا کہ ملک کو 1 سال کے لیے 20 لاکھ اضافی مزدور مفت مل گئے۔ یہ بھی سچ ہے کہ صرف 700 ملین چینیوں کو فی کس 1 گز اضافی کپڑا فراہم کیا جائے تو آپ کو اتنے کپڑے کی ضرورت ہوگی کہ جس سے دنیا کو 18 بار لپیٹا جا سکے، جبکہ چینی آبادی کو کھلانے کے لیے 1.5 ملین ٹن اناج کی خرید صرف 5 دنوں کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ جب تعداد افراد کا محض اکٹھ نہ ہو بلکہ ایک ٹھوس وحدت ہو تو یہ طاقت بننے پر مائل ہوتی ہے۔ جب ماؤ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں نہ کہ اشیاء جو فیصلہ کن ہوتے ہیں تو وہ حقیقت میں اس امر کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ تصور جو ظاہراً جدید ٹیکنالوجی نے تباہ کر دیا ہے ابھی بھی بامعنی ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا آپ کا نگہبان ہو، وہی ہم سب کا خالق مالک رازق۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔